بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف سورہ نمبر 50 سے ہم نے پچھلی مرتبہ قرآن مجید کی صورتوں کے چھٹے گروپ کا آغاز کر دیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس گروپ میں 7 مکی صورتیں ہیں اور 10 مدنی صورتیں ہیں۔ یہ اس لحاظ سے ایک پہلے گروپ کے علاوہ منفرد گروپ ہے کہ جس میں مدنی صورتیں مکی صورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، ورنہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں مدنی صورتیں کم ہیں اور مکی صورتیں زیادہ ہیں۔ اس میں پہلی 7 صورتیں مکی ہیں اور آخری 10 صورتیں مدنی ہیں، اور ان صورتوں میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ترتیب ہوتی ہے، سیکوینس، وہ ود ان دا گروپ وہ کرونولوجیکل آرڈر میں ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ قرآن کی اکثر صورتیں ہیں، یہ در حقیقت جوڑا ہے اگلی سورہ کا، یعنی سورہ قاف اور سورہ الذاریات، یہ دونوں جوڑا ہیں، اور دونوں کا مضمون جیسا کہ اس پورے گروپ کا مضمون ہے قیامت کا اس بات، اس کی ایفرمیشن، اور اسی سلسلے میں پھر اس کے بارے میں خوشخبری اور اس کے بارے میں وارننگ، انذار۔ خوشخبری ان لوگوں کو کہ جو صحیح رویہ اختیار کریں، اور انذار ان کو کہ جو اللہ رحم کریں، غلط رویہ اختیار کریں۔ چنانچہ ان پہلی 2 صورتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ انہی مکے والوں ہی سے خطاب کر رہی ہے، اور اس خطاب میں خاص طور پر ان قریش کے لیڈرز کو کہ جو مخالفت کر رہے تھے، جو انکار کر رہے تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کو باقاعدہ ایڈریس کیا گیا ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رویہ جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے مخالفت کا، یہ ان کے لیے آئندہ چل کے ایک شدید نقصان کا باعث بنے گا۔ تو ہم نے پہلی چند آیات پڑھ لی تھیں، یعنی ہم نے پہلی 18 آیات پڑھ لی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ انداز اختیار کیا کہ جو ہم بہت سی مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ انکار کرنے والوں کا رویہ، ان کا اظہار تعجب کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی نشانیوں کا حوالہ دیا، اور یہ فرمایا کہ جیسے اس نے اس دنیا کو بنایا ہے ویسے ہی وہ موت کے بعد دوبارہ انسان کو زندگی دے دے گا، اور یہ ساری نشانیاں ہم نے اس لیے پھیلائی ہوئی ہیں تاکہ ہم لوگوں کو سمجھائیں، ان کی آنکھیں کھولیں، اور ان کے اندر اس حقیقت کا ادراک پیدا کریں، احساس پیدا کریں کہ یہ دنیا اللہ نے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تو بھرپور بنائی ہے، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، مگر اس کے اندر بعض ایسی خامیاں بھی ہیں کہ جو ایک آخرت کی زندگی کا تقاضا کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حوالہ دیا کہ جیسے ان کے سامنے ایک پیغمبر آئے ہیں کہ جو اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں، اسی طرح سے پچھلی قوموں کے پاس بھی ایسے ہی اللہ کے رسول آئے، اور ان کے پاس جب اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بچ سکیں گے؟ اور ہم نے مردہ کرنے کے بعد زندہ کرنے کا جو اپنے اندر پوٹینشیل کیپیسٹی ہے، اس کو ہم کھو نہیں دیے، بلکہ
یہ خواہ ایک شکوک و شبہات کا ایک بیان ہے جو ان کی زبان سے جاری ہے۔ یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ جواب دہی کیسے ہوگی، آخر کیسے معلوم ہوگا کہ کس نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ انسان کے نفس میں جو وسوسہ اندازی ہوتی ہے اس سے بھی واقف ہے، اور وہ تو انسانوں کے شہ رگ سے بھی قریب ہے، رگ جان سے بھی قریب ہے۔ اور یہ فرمایا کہ دو فرشتے ہیں کہ جو دائیں اور بائیں جانب سے انسان کی جو باتیں ہیں ان کو نوٹ کر رہے ہیں۔ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک لکھنے والا تیار اس کو لکھتا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ فرمایا کہ وجات سکرت الموت بالحق۔ یہ آپ سمجھیں کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب باتیں تم کو معلوم ہو گئیں، اس کے باوجود تم نے انکار کر دیا، یعنی تم بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وجات سکرت الموت بالحق، اور موت کی جان کنی آ گئی حق کے ساتھ، یعنی یہ اس حقیقت کے ساتھ آ گئی کہ دنیا میں جس چیز کے بارے میں آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا وہ پردہ اٹھ گیا۔ موت کی جانکنی آ گئی حق کے ساتھ، یہ ماضی ہے، اور موت ہمارے لیے آنی ہے مستقبل میں۔ اس کو اللہ نے ماضی میں اس لیے بیان کیا، یہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی ایسا ہی اسلوب ہے کہ یہ بات معلوم ہو کہ وہ ایسی حقیقت ہے، ایسی سچائی ہے کہ جیسا کہ گویا کہ ہو گئی، اتنی حتمی، اتنی ڈیفینٹ ہے کہ ایز اف اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ۔ سو موت کی جانکنی آ گئی حق کے ساتھ، یعنی وہ کہ جس کے بارے میں تم شبہ میں مبتلا تھے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، وہ آ گئی بالکل ڈیفینٹ اپنے شیڈیول پروگرام کے ساتھ۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے تم گریز کر رہے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ بس اس بات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی موت آنے والی ہے۔ تو جب آ جائے گی تو اس کو بتا دیا جائے گا کہ اسی کو آپ اوائڈ کر رہے تھے، تو آپ کس چیز کو اوائڈ کر رہے تھے؟ وہ جو کہ ایک ریئلٹی ہے کہ جو لازماً آ کے رہے گی، اس کو اوائڈ کرنے سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے ڈرانا ہے کہ دیکھو بڑی خوفناک چیز آنے والی ہے، بلکہ یہ ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جس کی دلچسپیوں اور رنگینیوں کی خاطر تم اگلی زندگی کو نظر انداز کر رہے ہو، کیا بے وقوفی اور پاگل پنا ہے، تو ابھی ختم ہونے والی ہے۔ آپ گئے نہیں اور خاتمہ ہو گیا، 2-4 دن آپ کے بارے میں گفتگو ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو بھی نہیں ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اگلی اننگ شروع ہو جائے گی، پتہ لگے گا کوئی میچ ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اور ہم بڑے چیمپئن ہیں۔ تو وہ آئے گی اور اس کو انسان اوائڈ کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا گیا، یعنی دیکھو سور پھونکا گیا، معلوم ہوا کہ ادھر موت ادھر قیامت۔ وہ جو ایک حدیث میں آیا نا کہ مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قیامتہ، جو مر گیا اس کی بس قیامت آ گئی۔ سو دونوں کے درمیان کو بہت زیادہ فاصلہ نہیں، حالانکہ بہت لمبا فاصلہ ہوگا، لیکن خدا کی اس کیلنڈر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوگا۔ ویسے بندے بھی لگتا ہے کوئی سوئے ہوئے ہوں گے تو وہ اٹھیں گے تو کہیں گے کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ تو ادھر مرنا ہوا، ادھر فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا گیا۔ ذَلِكَ یوم الوعید، یہ وہی دن ہے کہ جس کی وعید کی گئی تھی، جس سے کہ تمہیں خبردار کیا گیا تھا، تم کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ دن آنے والا ہے۔ میں یہ گزارش کر چکا ہوں کئی مرتبہ، سارا قرآن، پورا دین ہے اسی چیز کا نام، باقی سب ایسی تفصیلات ہیں۔ اللہ کو لوگ مانتے ہیں، فلسفی بھی مانتے ہیں، بہت سے انسان بھی مانتے ہیں، نیکی کی باتیں کرنی چاہیے، برائی سے رکنا چاہیے، یہ بھی اچھے لوگ مانتے ہی ہیں،
اصل میں جو دین ہے نا وہ قیامت کی خبر ہے. اسی لیے آپ دیکھیں لفظ دین ہے. ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے، ہمارے پاس اللہ کا دین ہے. یہ کیا دین ہے؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. اس کے لیے لفظ یہی ہے. تو اصل میں ساری خبر یہی ہے کہ ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہے کہ جس کی وعید سنائی جا رہی تھی. بدلہ، ہاں، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، حساب کتاب. تو یہ دین ہے. دین میں باقی چیزیں تفصیلات ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی آنے والی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیا خبریں دیں کہ تمہیں سردیوں میں کون سا سوٹ پہننا چاہیے؟ ساری چیزیں بیکار ہیں. اصل خبر وہی ہے کہ ایک اور زندگی آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کرو. پاگل ہو گئے ہو تم؟ اپنے آپ کو اس میں اس طرح سے غلطان کیا ہوا ہے کہ تم بھول گئے ہو اس بات کو. تو قرآن یہی بات کرتا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ جب وہ آ جائے گا تو اس کو کہا جائے گا یہی تھا وہ دن جس کا کہ تم کو وعدہ کیا جاتا تھا، خبردار کیا جاتا تھا. لیکن صرف یہی نہیں ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک اور دن آئے گا اور اس میں اب آپ ایک نیا میچ دیکھنا شروع کر دیں گے. نہیں، مسئلہ یہ ہے انسانوں، وجات کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر شخص حاضر ہو گیا اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک سائق ہے، ہانک کر لانے والا، و شہید، اور ایک گواہی دینے والا ہے. یعنی وہاں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے رشتہ داروں سے ملاقات کریں، آپ بھی سیٹ ہیں یہ ہم بھی سیٹ ہیں. نہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ایک بندہ پکڑے گا کہ تم ادھر تو نہیں جا سکتے، ادھر جاؤ، یہ تم نے وہاں جا کے کھڑے ہونا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ بتائے گا کہ میرے پاس تمہاری ساری کارروائی، تمہاری ساری پرفارمنس ہے. شہید. لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تم اس سے غفلت میں رہے، یعنی اس دن سے. فکشفنا عنک غطاءک، سو ہم نے تم سے تمہارا پردہ ہٹا دیا. فبصرک الیوم حدید، تو تمہاری نگاہ آج بہت تیز ہے. یعنی تم زندگی میں موت اور موت کے بعد والی زندگی کے بارے میں اندھیرے میں تھے، اگنور کرتے تھے، ایک پردہ حائل تھا. آج خوب دیکھ رہے ہو تمہارے سامنے جو حقیقت آ گئی ہے، تمہاری نگاہ آج بہت تیز ہے. وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا قریب یعنی ساتھی، یعنی وہ فرشتہ کہ جو اس کو لے کے آئے گا، ہانکنے والا، وہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس ہے تیار، حاضر. یعنی یہ ہے بندہ اور یہ ہے اس بندے دی پرفارمنس، یہ میرے پاس موجود ہے. یعنی وہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے حضور میں اس کو پیش کرے گا کہ جناب یہ ہے، جناب ملزم نمبر 352 یہ آ گیا، یہ بندہ بھی موجود ہے اور اس کی ساری پرفارمنس بھی موجود ہے. ظاہر ہے چونکہ یہ انذار کیا جا رہا ہے نا، لوگ اچھے بھی ہوں گے لیکن یہاں تو خبردار کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جن کی پرفارمنس بری تھی، اور ان کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ ہو جانا ہے. آپ نے جو فضول باتیں کرنی ہیں، جو مذاق اڑانے ہیں، جو اکڑ کر انکار کرنا ہے کر لو، وہ تو ہو کے رہنا ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے اطلاعاً عرض ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. فرمایا کہ القیا فی جہنم، ادھر سے آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، خود براہ راست دے گا، کسی اور فرشتے کے ذریعے سے دے گا کہ تم دونوں اس کو جہنم میں چھونک دو. یعنی یہ اگر اس کی پرفارمنس تھی تو اب اس کو ڈال دو. کس کو؟ کل کفار عنید، ہر اس شخص کو جو ناشکرا تھا. یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جہنم میں جھونک دیے جانے والا شخص ہے کہ جس کو کہ پکڑ کے گھسیٹنے والا بندہ فرشتہ، اور دوسرا اس کے پورے ریکارڈ کو لانے والا اپنے ساتھ وہ لے آئیں گے. اس کو جب یہ کہا جائے گا کہ اس کو جھونک دو، تو جس کو کہتے ہیں نا فرد قرارداد جرم، یہ بیان ہو رہی ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو کفار ہے، نہایت ناشکر ہے، خدا کی نعمتیں پاتے ہیں اور ڈکار مار جاتے ہیں،
اور کبھی ان کو اس کی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس کا شکر ادا کریں، یعنی اکڑتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کدھر خدا ہے، ثابت تو کرو، دکھا کے تو لاؤ، موت کے بعد کون سی زندگی ہونی ہے، وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ، آنکھوں سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کیا، یعنی اکڑ۔ بندہ کہے یار مطلب یہ تمہارے والد صاحب نے یہ سب کچھ تمہیں بنا کے دیا ہے، یہ اور والد صاحب کو کس نے بنایا ہے؟ تو یہ جو کچھ بھی ہے اس کے لیے ایک انسان کے اندر ایک شکر گزاری پیدا ہونی چاہیے کہ یار میں جو کچھ پا رہا ہوں، تمام تر مشکلات، تمام تر پریشانیوں کے باوجود، یہ ایک انڈسپیوٹڈ بلیسنگ، یہ ایک نہایت اللہ کی طرف سے، بنانے والے کی طرف سے مہربانی ہے۔ لیکن بندہ ہے صبح شام منہ بسورا ہوا ہوتا ہے اور بکواس کر رہا ہوتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی ناشکریاں کرتا ہے، تو اٹھا کے پھینک دو ہر کلّ کفار، نا شکر عنید، مخالف، یعنی ایک شکر گزاری کا توفیق نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بندہ خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغام، ہر اچھی بات کا مخالف بن جاتا ہے۔ کبھی آپ سنیں ان لوگوں کی گفتگویں کہ جو دین کے مخالف ہو جاتے ہیں، خدا کے مخالف ہو جاتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک اکڑ ہے ان کے اندر، یعنی شکر گزاری کی کمی، اور پھر اس کے ساتھ ایک مخالفت۔ مناع للخیر، خیر سے روکنے والے۔ خیر ویسے تو سارے ہی خیر، سارے ہی اچھے کام ہیں، لیکن خاص طور پر قرآن مجید میں یہ لوگوں پر خرچ کرنے سے متعلق، خرچ کرنے سے روکنے والے، دوسروں کو بھی خود بھی روکنے والے، معتدن، حد سے بڑھنے والے۔ حد اخلاقی حد، انسان اس دنیا میں آیا ہے، انسان جانتا ہے کہ مجھے ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنا، مجھے دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، میں دوسروں کے حقوق پامال نہیں کر سکتا، میں دوسروں کی عزت کو پامال نہیں کر سکتا، مجھے اپنی زبان پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے، مجھے اپنے ہاتھوں پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے، مجھے اپنے فیصلوں پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ لیکن انسان جب اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا تو وہ حد سے آگے بڑھتا ہے، مریب اور شک میں مبتلا، شبے میں مبتلا۔ یہ جو شبہ ہے، ایک شبہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو نیچرلی ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہے ہیں، آپ سوال کے جواب چاہتے ہیں، یہ تو معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے کہ ایمان لانے اور ایمان میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہیں چیزیں۔ آپ نے سوال کیا، آپ نے شبہات کو آپ نے واضح صاف کیا، جو بھی اشکالات تھے، سوالات تھے، وہ آپ نے آگے پیش کیے اور آپ کو ایک اطمینان ہو گیا۔ یہ ہر انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر جستجو ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ بات کو بغیر سمجھے مانیں گے تو وہ ماننا ہے ہی نہیں، وہ تو آگے چل کے معلوم ہو جائے گا کہ بیکار تھا، کوئی ذرا سی کوئی ہوا چلے گی اور ختم ہو جائے گا۔ تو آدمی مانتا ہے تو سمجھ بوجھ کے مانتا ہے، کویسچن کرتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، اپنے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ذہن میں ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ لیکن ایک شبہ وہ ہے کہ جس کو انسان پالتا ہے، یعنی آدمی محسوس کرتا ہے کہ یار یہ اگر بات سمجھ میں آ گئی یا منوا لی اس نے تو یہ مولوی مروائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ سوالات اٹھاؤ، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں وہ شبہ ہے کہ جو شبہ آپ نے پیدا کیا ہے، یعنی یو آر ناٹ سنسیئر ان نوئنگ واٹ دا ٹروتھ از، یعنی کسی کے بارے میں آپ کہہ نہیں سکتے، یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سوالات کر رہا ہے تو اس کے بارے میں آدمی بدزنی کرے۔ ابھی ہم پچھلی سورہ میں پڑھا ہے کہ بدزنی کرنا ویسے ہی ناجائز ہے، ہم کسی کے بارے میں بدزنی نہیں کر سکتے، لیکن اپنے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے یار کیا از اٹ ریئلی اے کویسچن؟ آل کویسچنز آر ویلکم پرووائڈیڈ دے آر جینوئن کویسچنز، مگر ایک وہ شبہ ہے کہ جس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو اس کا جواب ملے، تو لوگ اس کے اوپر خاص طور پر جن کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، دے پاؤنس اپون اٹ، ان کو ملتا ہے موقع تو اس کے اوپر ایسا حملہ آور ہوتے ہیں، اس کو ایسا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ بات ہی کوئی نہیں ان کے پاس،
وہ ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، خواہ میں آ کے متاثر کر رہے تھے. تو یہ ہے مریب، یعنی شک میں شبے میں پڑے ہوئے. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ کہ جس نے بنایا اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود. یعنی یہ اصل میں اس شبے کا پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یار اللہ نے بنایا ہے، I don't know, I'm not too sure، بنایا ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہے، آخرت ہونی ہے، ہو سکتی ہے، کو نہیں بھی ہو سکتی، مگر یار اس کی خاطر اپنی زندگی برباد کرے. ایک چانس ملا ہے، اٹس اے بیوٹیفل ورلڈ آف اپرچونیٹیز، اور آپ کہہ رہے ہیں ایک بن دیکھے خدا اور بن دیکھی آخرت کی وجہ سے اپنی زندگی کو چکر میں ڈالیں. تو پھر وہ ایک درمیان کا جو ایک زبردست وہ راستہ اختیار کرتے ہیں، کمپرومائز فارمولا، کہ اوکے دیر از اے گاڈ، دیر کوڈ بی اے گاڈ، لیکن ہمارے اور بھی ہیں ان کے ساتھ ایسے اس کے اسسٹنٹس، اس کے شریک، کہ جن کو ہم سرو کر رہے ہیں، جن کی ہم خدمت کر رہے ہیں. تو وہ ہماری اس خدمت کے نتیجے میں ہم ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں، استھانوں پہ جاتے ہیں، دودھ بالکل خالص ان کو دیتے ہیں. تو وہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، ہماری دعائیں بھی سنتے ہیں. تو وہ پھر شرک کرتے ہیں، اور وہ یہ ساری ایک دوسرے سے ملی ہوئی چیزیں. تو فرمایا فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو ان کو ایک شدید عذاب میں مبتلا کر دو. یہ ساری جو برائیاں ہیں، یہ ان کا بیان جس سیکوینس میں اس میں معلوم ہوتا ہے کہ جو اصل ہے وہ بالکل کلائمیکس پہ بیان کیا، اور پیچھے سے شروع ہوئی بات جو فروعات ہیں، جو یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. آدمی ناشکرا ہوتا ہے، آپ پھر سرکش ہو جاتا ہے ناشکری کی وجہ سے، شکوک شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر بالآخر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی پیش نظر ہونی چاہیے کہ یہ کوئی ون آف ایک دو دن کی بات نہیں ہے. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ شکوک ہوتے ہیں، ہر ایک کبھی کبھی اپنے کمزوریوں میں مبتلا ہوتا ہے، مگر انہوں نے اپنی پوری زندگی کا یہ ایک طریقہ معمول رویہ بنایا ہوا تھا. تو فرمایا کہ یہ ہے جو ان کا انجام ہوگا. قال قرینہ، کہے گا ان کا ساتھی. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساتھی کون ہے؟ شیطان کو ہماری کلاس پسند نہیں آ رہی. سو کہے گا ان کا ساتھی، آئی شوڈ کنٹرول مائی سیلف، کہ ساتھی سے مراد یہاں شیطان ہے. ربنا ما اطغیتہ، کہ میرے رب میں نے اس کو نہیں سرکش بنایا، میں نے اس کو باغی نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کا گمراہ تھا. یعنی مجھے اس کی گمراہی پر مورد الزام نہ ٹھہرا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اور جگہ ایک سورہ ابراہیم میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان یہی کہے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا تو وہ انسان کو کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر دی. وعدہ کیا شیطان کا؟ یعنی سبز باغ، یہ کرو گے یہ ہو جائے گا، کیا زبردست تمہاری دنیا بنے گی، وارے نیارے ہو جائیں گے. لیکن وہ کہے گا دیکھو ما کان لی علیکم بسلطان، میرا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تم کو دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی، تم مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. نہ آج میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. تو یہاں اس کو مختصر بیان کر دیا کہ وہ کہے گا کہ میں نے اس کو سرکشی میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ یہ تو خود ہی دور کی گمراہی میں مبتلا تھا. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے لا تختصموا لدی، اب میرے سامنے جھگڑا مت کرو. کہ کیا شور ہو رہا ہے میرے سامنے، تو تکار نہیں ہونی چاہیے. وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں تمہارے پاس پہلے ہی وعید بھیج چکا، میں نے تمہیں آگاہ کرنے کے لیے بتا دیا تھا
تو یہ لڑائی جھگڑا کیا کر رہے ہو؟ اسٹاپ شاؤٹنگ، یہ اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ فرمایا ما یبدل القول لدیہ، اور میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے، یعنی جو بات میں کر چکا وہ بات اب پوری ہو کے رہے گی۔ میں تم کو پہلے آگاہ کر دیا تھا بالکل آغاز میں کہ جن لوگوں نے شیطان کی بات مانی، میرے پیغام کو چھوڑا، میری طرف سے آئی ہوئی تنبیہات کو نظر انداز کیا، تو ان سب کو میں جہنم میں دھکیل دوں گا۔ فرمایا وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں کے ساتھ ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ ظلام کا مطلب بہت زیادہ ظلم کرنے والا، تو اس کا سادہ ترجمہ اگر آپ لٹرل ٹرانسلیشن کریں تو یہ ہوگا کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا ظلم کرنے والا تو ہوں، نہیں، اس کا وہی مطلب ہے کہ جو قرآن مجید میں بعض دوسری آیات میں کہا گیا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ اصل میں ایک سٹائل ہے بیان کرنے کا کہ میں بندوں کے اوپر بہت بڑا ظالم نہیں ہوں، یعنی میں بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا، ہرگز ظلم نہیں کروں گا۔ جس کو جو انجام ملے گا وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہوگا۔ فرمایا یوم نقول لجہنم، یاد کرو اس دن کو جب ہم جہنم سے کہیں گے حلم تلاتی، کہ کیا تم بھر گئی، وتقول، تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بے نیازی کا بیان ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اتنے زیادہ لوگ کیوں چلے گئے، میں نے خود ہی تو بنائے تھے۔ نہیں، وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے، مہربانی کرتا ہے، دنیا میں ضرورتیں پوری کرتا ہے، غلطیوں پر نظر انداز کرتا ہے، موقعوں پر موقع فراہم کرتا ہے۔ پیغمبر آ جائیں تو ان کے ذریعے سے وہی حقیقت کے جو ہماری انسان کی عقل فطرت میں ہے اس کو اور نمایاں کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس سب کے باوجود بعض لوگ خدا کی نعمتوں کو ٹھکرائیں، اس کی طرف سے ملی ہوئی فطرت اور آئے ہوئے پیغام کو نظر انداز کریں، اس کے اور اس کے پیغام کے مخالف بن جائیں، اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے لگیں اور آخرت کے تصور کو بالکل اٹھا کے پھینک دیں، تو اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی مساج کا انتظام کرے گا کہ تم آؤ ذرا تمہارے آؤ بھگت کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ تھے تم؟ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کو سزا ہی ملنی چاہیے۔ یعنی جنہوں نے کہ اللہ کی طرف سے ملے ہوئے ایک بہترین موقع کو جان بوجھ کر مسل کے بالکل ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی کو ایک جگہ اور یوں بیان کیا ہے کہ ولا یخاف عقباہا، اسے ان کے انجام سے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ جب اس نے ان کو موقع دے دیا تو اس کے بعد اگر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو بس پھر اس کا وہ فیصلہ، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ اپنے معاملات کو انجام دینے میں پوری طرح سے طے شدہ اس کا منصوبہ ہے، جس کو کہ امپلیمنٹ کرنے والا ہے، وہ کر دے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ تو تھا انذار، خبردار کرنا، اب بشارت، خوشخبری سنائی گئی۔ فرمایا کہ اور وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی، للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، غیر بعید، جو زیادہ دور نہیں ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کہ جو ان کے لیے تیار ہوگی، اگرچہ کہ قریب میں ہوگی، مگر ان کی اللہ کی طرف سے تواضع کے لیے وہ اور قریب لے آئی جائے گی۔ یہ اب ان کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ انجام، یہ جنت
جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا تم سے، لکل اواب حفیظ، یعنی ہر اس شخص سے کہ جو اواب رجوع کرنے والا ہے اور حفیظ حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ دو خوبیاں بیان کی جنتیوں کی، ایک کہ وہ رجوع کرنے والا ہے، یعنی اس نے اگر کوئی غلطی کی تو غلطی کرنے کے بعد وہ نادم ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ یہ اللہ نے امکان اور خوبی ہر انسان کو دی ہے۔ ہر انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے ندامت کا۔ یہی وہ موقع ہے کہ جب بات یا بن جاتی ہے یا بگڑ جاتی ہے۔ آدمی اگر برائی کی لذت، برائی کے شوق اور اس کے اٹریکشن میں اپنے اندر کی احساس کو نظر انداز کر دے تو وہ گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے، اور اگر وہ اللہ کی طرف پلٹے، رجوع کرے، تو اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنتی لوگ ہیں، کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو اواب حفیظ، رجوع کرنے والے تھے، یعنی وہ بار بار پلٹنے والے تھے اللہ کی طرف۔ غلطی کی تو معافی مانگی، ضرورت پڑی تو اس سے مانگا، ہر موقع پر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ اور یہ تو ہو رہا دل کا معاملہ، اندر کی کیفیت اور ایک رویہ۔ حفیظ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے۔ اللہ کی حدود یعنی وہ اللہ نے جو انسان کے اندر اخلاقی حس رکھی ہے، اس میں جن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ اس کا لحاظ رکھتے، جن چیزوں کے معاملے میں حد سے آگے بڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے وہاں وہ بریک لگا دیتے۔ باتیں کرتے کرتے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اس کو پسند نہیں ہے، وہیں پہ رک جاتے۔ جہاں جہاں کوئی معاملہ کھٹکتا اور ان کو تنبیہ ہوتی وہ حفاظت کرتے۔ یہ حفیظ یعنی خدا کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ من خشی الرحمن بالغیب، وہ کہ جو ڈرتا رہا رحمان سے غیب میں رہتے ہوئے، یعنی بن دیکھے۔ غلطی ہوئی اور وہ گڑ گڑایا، کس کے آگے؟ اس رب کے آگے جس کو دیکھ نہیں سکتا، اور اس کے بارے میں فرمایا وہ رحمان ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو انسان کی غلطیوں پر مہربانی فرماتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے جیسے جہنمیوں کی بتائی گئی تھے نا کچھ ایٹریبیوٹس، کچھ ان کے خامیاں کہ جن کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہوں گے، اب جنتیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا، وجاء بقلب منیب، اور ایک ایسا دل لے کے آیا کہ جو متوجہ رہتا تھا، یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں خدا کی یاد کو غالب رکھتا تھا، خدا کے بارے میں وہ سوچتا تھا، اور سوچ کے بعد اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی تھی جس کو ذکر کہتے ہیں۔ ذکر سے مطلب ہے یاد، یعنی ہمارے اندر خدا کی معرفت پیدائشی طور پر موجود ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جو دنیا ایک اپنے اندر اٹریکشن رکھتی ہے، وہ ہم کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ ہم جب اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے دل کو پاک صاف رکھتے ہیں تو پھر ہمارے اللہ کو یاد کرنے کے نتیجے میں وہ فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ فیلنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو اللہ کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے۔ آپ جیسے کسی دوسرے انسان سے بات کرتے ہیں، آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں، اور کسی اور سے بات کرنے سے تو آدمی کو شاید دھوکہ ہو کہ وہ میری بات سن بھی رہا ہے نہیں رہا۔ یہاں ایک اور بھی کیفیت مل جاتی ہے جس سے کہ آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک جا رہا ہے، اور وہ کیفیت ہے اطمینان کی، یعنی آدمی محسوس کرتا ہے کہ نہیں اب معاملہ بالکل ٹھیک ہے، یہ دھوکہ نہیں ہو سکتا۔
دھوکہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں کھٹک ہوتی ہے، خلش ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کو یہ محسوس ہو کہ نہیں سننے والے نے سن لیا، معافی مل گئی، وہ سن رہا ہے، تو بس یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اس کی طرف مائل کرتی ہے، متوجہ رکھتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور ایک ایسا دل لے کے آیا کہ جو اس کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ فرمایا کہ ادخلوها بالسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یعنی جاؤ، اب وہ دن آ گیا ہے کہ تم اس میں جاؤ اور سلامتی کے ساتھ، کوئی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہاں سے تمہیں کبھی نکلنے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ یہ وہ الٹیمیٹ کامیابی ہے، یہ وہ الٹیمیٹ کامیابی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے لیے میں نے یہ ساری دنیا بنائی تھی، یعنی اگر کوئی پوچھے کہ اللہ میں نے کیوں بنائی تھی، دنیا کیوں بنائی ہے، اس لیے بنائی کہ وہ یہ ڈائلاگ بولے، جاؤ اطمینان کے ساتھ، یہ ہمیشہ کا دن ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ کہنے کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ پیچھے ایک دنیا ہو جس میں لوگوں کو آزادی ملے، اس آزادی میں غلط استعمال کا موقع ہو اور لوگ اس کو چھوڑ کے یہ صحیح استعمال کریں، صحیح رویہ، اور خدا کہ تم نے خوش کر دیا مجھے، چاہو یہ ہے۔ تو وہ جو ہیں دوسرے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں فرشتوں نے سوچا کہ یہ کیا خدا تعالیٰ کر کیا رہا ہے، مطلب یہ تو زمین میں فساد مچائیں گے اور لوگوں کا خون بہائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں دیکھا تم نے، وہ جو آدم کے ذریعے سے نام بتائے تھے، اصل میں یہ نام تھے کہ تم جہنمیوں کو دیکھ رہے ہو، تم جنتیوں کو نہیں دیکھ رہے، تو یہ ہم نے ان کو کہہ دیں گے۔ فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے لوگ، حالانکہ اللہ میاں نے اتنی مرتبہ کہا ہے کہ بھائی میں نے جو آخر جنت جہنم کی تفصیل بتائی ہے، جتنی بتا دی ہے اس کے بس اکتفا کرو، وہ نہیں ہمیں بتائیں جی کہ مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے حوریں ہیں تو پھر عورتوں کے لیے کیا ہے۔ سمجھا کے آدمی تھک جائے کہ یار میں نے کیا پرابلم ہے تمہیں یار، اللہ تعالیٰ سبھی کو دے گا، لیکن وہ بس پرابلم ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے وہ بیان، لہم ما یشاؤون فیہا، ان کو ملے گا وہاں جو وہ چاہیں گے۔ ختم ہوگی بات، مطلب اس سے آگے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے آگے جو چاہتے ہیں نا وہ سنیں، اللہ میاں خود کہہ رہے ہیں آپ کا چاہنا، یار آپ کا چاہنا کیا چاہنا ہوگا، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ یہ بندے کی کیا سوچ ہے یار، کیا کیا سوچ لیں گے آپ، دنیا کی کچھ چیزیں سوچیں گے نا، ہمارے پاس مزید بھی ہے، اس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اس 20-25 سال کی اس دنیا کی ترقی، آئی ٹی کی ترقی کے بعد اس دنیا میں آج بیٹھے ہیں، خدا کی قسم پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے یار یہ دنیا میں ہو رہا ہے، تو وہ کیا کیا دے گا۔ آدمی کتنا بیوقوف ہے، آدمی خدا کے بارے میں کہتا ہے یار کیا جنت میں جائے کریں گے یار۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنا چھوٹا ذہن ہے یار، اتنی چھوٹی انسان کی نگاہ ہے کہ وہ جو اس دنیا کو بنانے والا اور تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا ہی میں ترقی اور امکانات کو دکھانے والا، وہ کہہ رہا ہے تمہیں وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، تمہارے سارے ارمان پورے ہو جائیں گے، اور تمہارے ارمان کچھ بھی نہیں یار، ہم مزید دیں گے، ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی ہے۔ فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہو گزری، ہم اشد منہم بطشن، جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں قوت میں۔ یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ قریش کے لوگ بڑے اکڑ رہے ہیں کہ کیا ہمارا کوئی کر سکتا ہے۔ مکی سورہ ہے، مکے میں تو مسلمان بیچارے پسے ہوئے تھے اور وہ اکڑے ہوئے تھے۔ بندے کے پاس جب طاقت ہو، اقتدار ہو، تو اس کی اکڑ دیکھیں آپ، تو وہ اکڑے ہوئے تھے جیسے فرعون اکڑتا تھا۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کی جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ فنقبوا فی البلاد، تو پھر جہاں ان کو موقع ملا بھاگ پڑے، جہاں سینگ سمایا وہ پہنچ گئے، دوڑنے لگے۔ فرمایا کہ حل من محیص، تو کیا کوئی پناہ کی جگہ ہے؟ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ عذاب آیا تو
کھلبلی مچ گئی. ابھی بیٹھے تھے اپنی مجالس میں، مذاق اڑا رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے، آگے کی پلاننگ کر رہے تھے. وہ عذاب آیا تو جس کا جدھر منہ نکلا ہوا رخ کیا وہ بھاگنا شروع کر دیا، کسی کو دوسرے کو پوچھے بغیر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھاگ گئے تھے، نہیں، یہ اللہ معاف کرے وہ جو ہے نا عذاب، اس سے آنے کے پہلے کا سین ہے. I'm just trying to imagine. وہ اگر قوم زلزلے سے تباہ ہوئی ہے تو پہلے جھٹکے سے تو لوگ بھاگے، اس کے بعد دوسرے سے ختم ہو گئے. تو یہ پہلے جھٹکے کی بات ہو رہی ہے جو شروع میں. تو یہ بتایا کہ تم کیا چیز ہو بھائی، تم کس چیز پہ اکڑ رہے ہو. کتنی ہی قومیں ہیں تم سے پہلے، ان سے پہلے جو ہم نے ہلاک کر دیں، جو ان سے کہیں زیادہ قوت کے لحاظ سے مضبوط تھیں. تو جب عذاب آیا تو جہاں جس کا رخ ہوا وہ بھاگ پڑا اور کہنے لگا کہ ہے کوئی پناہ کی جگہ. ان فی ذالک لذکرا، اس میں بڑی یاد دہانی. یہ جو پیغام ہم دے رہے ہیں، یہ جو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں، اس میں بڑی یاد دہانی ہے. لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے کہ جو دل رکھتا ہو. او القى السمع، یا کان لگا کر وہو شہید، توجہ کے ساتھ سنے. یہ قرآن نے مختلف اسالیب، مختلف بیانات سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ خدا کا یہ پیغام لوگوں کو دو صورتوں میں سمجھ میں آ سکتا ہے. ایک یہ کہ انسان کا دل ہو جو بالکل پاک صاف ہو، یعنی وہ اپنے سینے میں دل رکھتا ہو. اگر انسان نے ناشکری، زیادتی اور برائی کو اپنا شیوا بنا کر اپنے دل کو زنگ آلود کر دیا ہے تو پھر بڑا مشکل ہے. لیکن اگر انسان اپنے دل کو پاک صاف رکھے ہوئے ہے تو قرآن کا کہنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کا پیغام فوراً اپیل کرتا ہے، فوراً جا کے ٹھک سے اس کو لگتا ہے. لیکن جن کو نہیں لگتا وہ پریشان نہ ہو. ایک سیکنڈ سٹیج بھی ہے، ذرا لوور لیول ہے مگر ہے وہ بھی. فرمایا او القى السمع وهو شہید، کہ وہ اپنے کان کو دھیان لگائے، اس کان سے دھیان سے سنے اور متوجہ ہو. اس کو بھی مل جائے گا. ایک بندہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا، سننے کی تیار ہی نہیں ہے، اکڑا ہوا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. یعنی اس پیغام نے بڑی یاد دہانی ہے ان کے لیے کہ جن کے پاس دل ہے، جنہوں نے اپنے دل کو پاک صاف رکھا ہوا ہے، گندگیوں سے، دنیا کی گندگی سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے. انہیں تو خدا کا کلام ایسا لگے گا جیسے اپنے ہی کسی گھر سے کوئی پیغام آیا، خدا کی طرف سے آیا. میری تو دل میں پہلے ہی اس کے لیے انتظار تھا. لیکن گڑبڑ کی زندگی میں غفلتیں ہوئیں، غلط کام ہو گئے. لیکن پتہ نہیں یار، ویٹ اے منٹ یار، آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. تو وہ دھیان سے سنتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے. خدا کہتا ہے ان کو بھی یاد دہانی مل جائے گی. یہ دو ہی کیٹیگریز ہیں اور کسی کو نہیں ملے گی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو 6 دن میں پیدا کیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہوگی. اس پر ان کو کوئی پریشانی، کچھ تعجب ہے تو سنو، ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو 6 دن میں پیدا کیا. 6 دن سے مراد 6 ادوار. یہ 24 گھنٹے والے دن نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مختلف پروجیکٹس کے لیے مختلف دن ہیں. کہیں 1000 سال کا ہے، کہیں 50,000 سال کا ہے. تو یہ اس کے مختلف سٹیجز تھیں، مختلف فیزز میں. تو 6 فیزز میں اس نے ادوار میں اس کو پیدا کیا. وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی. یعنی مطلب یہ ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا کیا مسئلہ ہوگا، ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور اس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوئی، تو اب بھی دوبارہ جب ہم کریں گے تو کیا مسئلہ ہوگا. ایک اس میں وہ بھی ہے، ایک سٹل سا ایک اشارہ کہ بائبل میں پہلی ہی جو بات کی گئی ہے بک آف جینیسس میں وہ یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا.
تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت سٹل انداز میں کہا نہیں ہمیں کوئی تھکان نہیں، مطلب یہ کہ یہ غلط بات ہے، یہ ہماری طرف سے خواہ ایک منسوب کر دی گئی بات۔ فاصبر علی ما یقولون، تو آپ صبر کیجئے اے پیغمبر اس پر کہ جو یہ کہتے ہیں، یعنی لیٹ دیم سے واٹ دے آر سیئنگ۔ جب یہ اتنی بڑی حقیقت ہے تو بولنے دو یار جو بولتے ہیں، کب تک بولیں گے؟ جب وہ حقیقت سامنے آنے والی ہے جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، آپ اس کی دعوت دے رہے ہیں، تو لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہونے والا ہے، بس جلدی نہ مچائیں، آپ صبر کریں، یعنی آپ اپنے موقف پر قائم رہیں، آپ اپنی بات کیے چلے جائیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ اپنے رب کی، یعنی یہ دو چیزیں ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہ جو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کی یاد مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک ہے تسبیح، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ میں کوئی خامی نہیں ہے، اللہ ہر کمزوری سے آزاد ہے، یہ ہے نیگیٹو ایک انڈرسٹینڈنگ۔ اور دوسرا حمد، اللہ کے اندر تمام اعلیٰ خوبیاں صفات ہیں، سارے اچھے ایٹریبیوٹس اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے اندر موجود ہیں، پرفیکٹ ہیں۔ تو آپ نے یہ پازیٹیولی بیان کیا، وہ کوئی خامی نہیں، ادھر ساری خوبیاں اس میں ہیں، یہ پورا تصور ہے خدا کا، باقی ساری اس کی تفصیلات ہیں۔ تو آپ اللہ کو یاد کریں، یاد کرنے کے لیے کہا کہ تسبیح کریں اور حمد کریں۔ کب؟ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ تو یہ تو ہوئی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر ہو گئی، غروب ہونے سے پہلے عصر ہو گئی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کو بھی تو آپ اس کی تسبیح کریں، یہ عشاء ہو گئی اور آگے تہجد ہو گئی۔ وَأَدْبَارُ السُّجُودِ، اور آپ سجدہ ریز ہو جانے کے بعد بھی، کس کے؟ سورج کے۔ سورج کا سجدہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک تو ہوتا ہے ظہر کے بعد، زوال ہوتا ہے نا، نصف النہار، اس کے بعد ڈھلنے لگتا ہے، یہ اب اس کا سجدہ شروع ہو گیا، اور اس کا الٹیمیٹ سجدہ ہوتا ہے غروب کے بعد۔ تو ظہر بھی آ گئی، مغرب بھی آ گئی۔ قرآن نے کوئی تفصیل تو نہیں بتائی نماز کی، یہ تو ہمیں سنت سے معلوم ہوئی ہے، اشارے بڑے خوبصورت کیے ہیں، ایک یہاں ایک سورۃ طٰہٰ میں، لیکن اس سے نماز نہیں آپ پڑھ سکتے تھے، یہ تو اصل میں اس کو مزید اللہ تعالیٰ نے مستحکم کیا، سپورٹ کیا۔ اور کیا بتایا اصل میں؟ یہ بتایا ہے کہ یہ تمہیں ہم نے نمازیں بتائی ہیں نا، ہمارے پیغمبر نے تمہیں اپنی سنت کے ذریعے سے، جو سنت ابراہیمی چلی آ رہی تھی، اس کو دوبارہ انہوں نے زندہ کیا ہے اپنی صحیح شکل میں۔ یہ نمازیں جو ہیں یہ تم پڑھتے ہو ان اوقات میں جن اوقات میں تمہارے گرد و پیش میں، تمہاری دنیا میں عظیم انقلابات، تبدیلیاں تھیں۔ آدمی، ہم لوگ اتنے غافل ہیں اور ہم ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار صبح ہونی ہے پھر شام ہونی ہے، پھر صبح ہونی ہے پھر شام ہونی ہے، جیسے یہ ہمارے نوکر لگے ہوئے ہیں، سورج اور اندھیرے اور اجالے۔ وہ خدا کے بندو، یہ خدا نے تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کو تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے، بندہ کہے گا یار پتہ نہیں کل روشنی ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی ہے، لائٹ چلی گئی ہے پھر پتہ نہیں لائٹ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ صبح ہونی ہے خدا کے حکم سے، تو صبح کی روشنی آتی ہے تو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورج نکلتا ہے خدا کے حکم سے ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہ اتنی بڑی بال آگ کی وہ اوپر چلی جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کے حکم سے اپنے کلائمیکس کو پہنچ کے ذرا سی ڈھلنے لگتی ہے، ایک مرتبہ اور ہم سے کہا گیا کہ ہم اس کو یاد کریں، اس کے آگے سجدہ کریں، پھر وہ تیزی سے ہورائزن کی طرف، افق کی طرف جاتی ہے، درمیان میں روک کے پھر کہا ہے، پھر سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا ایک اور انقلاب آتا ہے، یعنی وہ دن کہ جو
کئی گھنٹے پر محیط رہا، وہ سورج کے جس نے اقتدار سنبھالا ہوا تھا وہ غائب ہو گیا اللہ کے حکم سے. تو ایک اور موقع آ جاتا ہے کہ اللہ کو یاد کریں. اور رات جب بالکل اندھیری ہو جاتی ہے تو آنیسٹلی وہ کہیں جا کے گاؤں میں دیکھیں، اب ہماری روشنیاں تو ہمیں روک دیتی ہیں، کیا آسمان ہوتا ہے اور کیا شان ہوتی ہے، خدا کی نشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ ایک اور وقت ہے. اور تہجد کی اگر کسی کو اللہ میاں توفیق دے دے تو وہ پھر ایک نیا سرکل شروع ہونے والا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ فضول باتیں کر رہے ہیں، یہ کتنے دن کریں گے؟ ایک دن آئے گا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو آپ صبر کیجئے. اور آپ کا صبر کیسے ہوگا؟ اللہ کو یاد کر کے. اور کیسے یاد کر کے؟ نماز پڑھ کے. تو نماز اور صبر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کے ساتھ تعلق، اور اس کے نتیجے میں انسان فضول قسم کی لوگوں کی باتیں، غلط رویے، خود اپنی غلطیاں، اپنے گناہ، سب کچھ ہے کہ جن کو وہ نماز کے ذریعے سے کنٹرول کر سکتا ہے. فرمایا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو کہ جس دن پکارنے والا پکارے گا قریب ہی سے. یعنی جس آواز کو سور پھونکنے کی تم بہت دور سمجھ رہے ہو، جس کو تم بہت دور سمجھ رہے ہو وہ قریب آ گئے. جس آواز کو تم بہت دور سمجھ رہے ہو وہ اچانک آ جائے گی. ارے کدھر یار، کون سی؟ تو آپ محسوس کریں اچانک یار یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے. بندہ ویسے اتنا بیوقوف ہے، جب تک واقعہ نہیں ہوتا تو آدمی کہتا ہے نہیں، کوئی امکان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بی پریپیئرڈ، سنو جب پکارنے والا پکارے گا قریب ہی سے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن یہ سنیں گے آواز جس کا سننا بالکل برحق ہے. اور وہ آواز کیا ہوگی؟ الصیحہ، چنگھاڑتی ہوئی آواز. جس روز یہ سنیں گے چنگھاڑتی ہوئی آواز کو، اور یہ بالکل حق بات ہے، اس کا آنا برحق ہے. سورہ قاف آیت نمبر 42. ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہوگا. یعنی جب یہ آواز آئے گی پھر ختم ہو گیا سب کچھ. وہ کہانی مک گئی دنیا کی، ایک نئی اب سٹوری شروع ہوگی. نکلنے کا دن آئے گا. فرمایا انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے زندگی دی اور ہم ہی ہیں کہ جو موت دیتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف پلٹنا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ کیا بیوقوفی کی بات ہے یار، ہم نے پیدا کیا، ہم موت دیتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد تم کو دوبارہ اٹھائیں گے، اور تمہیں اس کو سمجھنے میں پرابلم ہو رہی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ جس نے پیدا کیا، جس نے موت دی، وہ دوبارہ پیدا کر لے گا. یہ قرآن بہت بیان کرتا ہے اس کو. انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے زندگی دی، ہم ہی ہیں کہ جو موت دیتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف پلٹنا ہوگا. یوم تشقق الارض عنہم سراء، اس دن جب زمین کے اوپر ان کے اوپر سے کھل جائے گی. عنہم سراء، یہ اس پر سے چلیں گے تیزی کے ساتھ. یعنی قبریں پھٹ جائیں گی، نکلیں گے باہر اور دوڑنا شروع کریں گے. ذالک حشر علینا یسیر، تمہارا خیال ہے کوئی مشکل کام ہے؟ یہ حشر جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. فرمایا نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو یہ کہتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ پیغمبر آپ صبر کریں، آپ غم نہ کریں ان کی باتوں پر. ہم جانتے ہیں جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والے داروغہ مقرر نہیں کیے گئے. یہ بڑا ضروری ہے لوگوں کو بتانا، خاص طور پر میرے ٹائپ کے مولوی ٹائپ کے لوگوں کو، کہ یار تم نے لوگوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہو. یار یہ دنیا آزاد دنیا ہے. آپ کو کوئی بات صحیح لگی ہے تو تمیز سے، سمجھداری کے ساتھ آپ بیان کر دیں.
لیکن آپ کسی کے اوپر چڑھ دوڑیں خدائی فوجدار بن کے، جیسے وہ ہمارے نکلے تھے وہ اسلام آباد میں، معلوم ہے جب لال مسجد واقعہ ادھر ڈنڈے لے کے آتے تھے اور اس کو توڑتے تھے ویڈیو کے اسٹورز کو. یار یہ دس از ناٹ یور جاب یار. یعنی اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے اوپر داروغہ تھوڑی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یاد دہانی کرائیے آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو کہ جو میری تنبیہ سے ڈرتے ہوں. کئی باتیں اس میں بتا دی. آپ کا کام کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جو اختیار ملا ہے، اگر آپ کو اختیار ملا ہے تو جتنا اختیار ہے آپ اس کو استعمال کریں. لیکن یہ کہ آپ ہر آنے جانے والے کے اوپر آپ کریں، اور آپ کے پاس کوئی مہمان آیا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی آپ زبردستی کر رہے ہیں. آپ کو جس کے اوپر جتنا اختیار ہے آپ اس کو اپنی طرف سے حکمت کے ساتھ دعوت دیں اور بات سمجھانے کی کوشش کریں. ایک بات تو یہ بتائی. دوسری بات یہ بتائی کہ آپ نے یاد دہانی کرنی ہے. یاد دہانی یعنی لوگوں کو ریمائنڈ کرانا ہے، حقیقت بتانی ہے. ایک تیسری بات یہ بتائی کہ آپ کی بات کون مانے گا؟ جو میری تنبیہ سے ڈرتے ہوں گے، جن کے اندر کچھ خوف ہوگا، جن کے اندر کچھ انسانیت باقی ہوگی، جو اکڑتے نہیں ہوں گے، جو ضدی نہیں ہوں گے، جنہوں نے جان بوجھ کر شکوک و شبہات اپنے اندر پیدا نہیں کیے ہوں گے. اور آخری بات اور سب سے اہم بات جو سب سے زیادہ نظر انداز کی جاتی ہے کہ پائی جان تسی اپنی کہانی نہیں سنائی. کہ آئیں جناب میں آپ کو ایک نئی سٹوری سناتا ہوں. ایک تھا بادشاہ، وہ جمپ مارتا تھا اور آسمان کی طرف چلا جاتا تھا. لوگوں کا آپ خواہ مخواہ ذوق خراب کر رہے ہیں گپے مار کے. نہیں، قرآن سنانا ہے. قرآن مجید نے مولویانہ واز نصیحت کو روک دیا ہے. آپ کا کام کوئی ہے ہی نہیں بھائی. دیکھیں ہر بندہ جو مقرر ہے اس کے پاس بڑی اوریٹری ہے، بڑا اس کے پاس فن ہے، لفاظی ہے، کہانیاں ہیں، شاعری ہے، گلا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. تو جو جس کا گرویدہ ہوگا وہ ایک ٹولہ بن جائے گا. ہر نواں بندہ جو چیمپئن آتا ہے دنیا میں اس کا ایک اور ٹولہ بن جاتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ امت اور بٹتی ہے اور بٹتی ہے. نہیں، ہم کو صرف قرآن پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. جو اس امت میں شامل ہو اور جس کو احساس ہو اس کو قرآن سنایا جائے گا. لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے گا قرآن کے ذریعے سے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو واضح کرنا ہے. ابھی مجھے آج ہی کسی نے کہا جی کہ تم نے جو بات بتائی ہے نا یہ جنت کی، یہ اس سے بعض لوگ کنونس نہیں ہو رہے، تمہارے پاس کوئی اور بات ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ایلس. بھائی میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ بھئی اللہ میاں کی ذمہ داری ہے. اللہ میاں نے جو بتایا تھا میں نے آپ کو بتا دیا. آپ نے کوئی سوال کرنا کر لیں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، مگر میں آپ کو کنونس کرنے کے لیے ایک وہ والی سناؤں سٹوری، وہ جو ہوا کرتے ہیں نا پرانی، وہ کوئی حاتم طائی کی ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ وہ جو فیری ٹیلز ہوتی تھیں، کوئی آپ کو سنائیں تو آپ کو نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مطلب وائی شوڈ آئی؟ آپ کو کنورٹ کرنا کوئی میرا کام ہے؟ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو مجھے تو آپ کے سامنے اس کا پیغام پہنچانا ہے. اس نے جنت کے بارے میں یہ باتیں بتائی ہیں، اس کو آپ مزید پوچھ لیں مجھ سے. تو یہ واضح کر دیا کہ پیغمبر کا کام بھی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کریں. اور قرآن کے ذریعے سے تذکیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم. ہون میری گل سنو. سورہ اخلاص گئی ادھر، اب ان کی گل شروع ہو گئی. وہ گل کچھ اور ہی ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ نے قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو واضح کرنا ہے. اس کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے آج آیت نمبر 19 سے سبق شروع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجات سکرت الموت بالحق، اور آ گئی موت کی جانکنی بالکل ٹھیک حقیقت کے ساتھ، حقیقت بن کر. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے تم آج تک گریز کر رہے تھے. ونفخ
فی السور اور سور پھونکا گیا، ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہے کہ جس کی تمہیں وعید سنائی جا رہی تھی۔ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور آیا ہر انسان اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ تھا۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، تم اس کے بارے میں غفلت میں مبتلا تھے۔ فکشفنا عنک غطاءک، سو ہم نے ہٹا دی تمہارے سامنے آج غفلت، آج پردہ تمہارا۔ فبصرک الیوم حدید، تو تمہاری نگاہ آج بہت تیز ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور کہا اس کے ساتھی نے کہ اے خدایا یہ ہے میرے پاس تیار۔ القیا فی جہنم، حکم ہوگا کہ تم دونوں جھونک دو اس کو جہنم میں۔ کل کفار عنید، ہر اس شخص کو کہ جو ناشکرہ ہے، عنید مخالفت کرنے والا، مناع للخیر، خیر اور لوگوں کو دینے سے روکنے والا، معتدن حد سے آگے گزرنے والا، مریب، شک شبے میں مبتلا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ کہ جس نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو بنایا خدا۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو تم جھونک دو اس کو ایک شدید عذاب میں۔ قال قرینہ، کہا اس کے ساتھی نے، یعنی کہے گا، یہ ماضی اس لیے ہے کہ مستقبل کے حتمی ہونے کے لیے، کہا اس کے ساتھی نے، ربنا ما اطغیتہ، ہے میرے خدا، اے ہمارے رب، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ تو خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدی، وہ کہے گا کہ میرے سامنے مت لڑو، وقد قدمت الیکم بالوعید، جبکہ میں تمہارے پاس تنبیہ بھیج چکا۔ ما یبدل القول لدی، میرے پاس، میرے ہاں بات بدلتی نہیں ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں کے بارے میں رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم، اس دن کا خیال کرو کہ جب ہم جہنم سے کہیں گے، حلم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ متقول، اور وہ کہے گی، حل من مزید، کیا مزید کوئی اور بھی ہیں؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب لے آئی جائے گی جنت متقیوں کے لیے، ایسے کہ وہ کوئی بہت دور نہیں تھی۔ ھذا ما توعدون، کہا جائے گا کہ یہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ، ہر اس شخص سے کہ جو رجوع کرنے والا تھا بہت زیادہ، اور رب کی حدود کی حفاظت کرنے والا تھا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا۔ وجاء بقلب منیب، اور وہ حاضر ہوا ایک متوجہ دل کے ساتھ۔ ادخلوها بالسلام، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ وہ دن ہے جو ہمیشہ کا دن ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، اس میں انہیں ملے گا وہ سب کچھ کہ جو وہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہوگا۔ وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے، ہم اشد منہم بطشن، جو ان سے زیادہ قوت والی تھیں۔ فنقبوا فی البلاد، تو جب عذاب آیا تو وہ دوڑ پڑے جس طرف رخ ہوا۔ حل من محیص، اس لیے کہ پوچھے کہ ہے کوئی پناہ کی جگہ۔ ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس میں بڑی یاد دہانی ہے۔ لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس سینے میں دل ہے صاف۔ او القی السمع، یا پھر وہ دھیان سے کان لگا کر سنے، وہو شہید، اور متوجہ ہو کنسنٹریشن کے ساتھ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں تھکان نے ہرگز نہیں چھوا۔ فاصبر، تو آپ صبر کیجئے، علی ما یقولون، اس پر کہ جو یہ کہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ ومن اللیل فسبحہ، اور رات کو بھی چنانچہ آپ اس کی تسبیح کریں۔ وادبار السجود، اور
سجدہ ریز، یعنی سورج کے سجدہ ریز ہو جانے کے بعد بھی. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور جس دن پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن یہ سنیں گے ایک چنگھاڑ کو، چیخ کو، جس کا ہونا لازم ہے، وہ حق ہے. ذالک یوم الخروج، وہ یہ دن ہوگا نکلنے کا دن. انا نحن نحیی و نمیت، یقیناً ہم ہی نے زندگی دی، ہم ہی موت دیتے ہیں. وإلینا المصیر، اور ہماری ہی طرف پلٹنا ہوگا. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن کے پھٹ پڑے گی زمین ان کے اوپر سے، عنہم سراعا، اور وہ اس پر تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ ان کا اکٹھا ہونا ہمارے لیے بہت آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والے تو نہیں بنا کر بھیجے گئے. فذکر، تو آپ یاد دہانی کرائیں، بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے، من یخاف وعید، ان کو کہ جو میری تنبیہ سے ڈرتے ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ایک سوال یہاں یہ ہے کہ what would be the fate of animals, especially stray cats and dogs, etc., who suffer ill health, lack of food and shelter, though they are not accountable for any reward or punishment? Why they suffer in this world, though of no use, as not in transportation nor for food? What is their purpose in this world and afterwards, even if they are part of our ecosystem? The answer is, I don't know. It is a question which is out of course. بات یہ ہے کہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے، اور اس میں ساری معلومات نہیں رکھی. اس میں اس نے جو معلومات دی ہے وہ معلومات بیسک ہے. مثلا خدا انصاف کرنے والا ہے. اب آپ اس سے خود سمجھ لیں کہ وہ انصاف جب کرے گا تو سبھی کے ساتھ کرے گا. کتے کے ساتھ بھی کرے گا، پلے کے ساتھ بھی کرے گا، بلے کے ساتھ بھی کرے گا، سب کے ساتھ کرے گا. تو آپ کے اندر ہے نا اس کا احساس، اس کے اندر نہیں ہوگا. اس نے ان کو کیوں بنایا ہے؟ I don't know, there could be many reasons. جو ریزن مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ بھائی ہم بھی ایسے بن سکتے تھے، ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے. ان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ آپ کو کیا پتہ زیادتی ہوئی؟ سو گزارش یہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے اس پر آپ فوکس کریں. قرآن مجید نے تو معلومات میں اتنی کمی رکھی ہے کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ قرآن کے نزول سے پہلے ہندوازم موجود تھی، بدھزم موجود تھی، اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. اس لیے کہ مطلب معلومات دینے کی اتنی زیادہ ضرورت کیا ہے؟ ہدایت دینا مقصود تھا، ہدایت. چنانچہ اس عریبین پیننسلا میں جو جیوز اور کرسچنز موجود تھے، ان کے بھی جو نظریات تھے وہ زیر بحث اللہ تعالیٰ لایا. دنیا جہان کی کرسچینٹی کے نظریات نہیں لے کے آیا، بیان کیے. مثال کے طور پر کرسچنز کا یہ مشہور ایک عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام، جن کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان کی قربانی ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی ہے. یہ اس کا قرآن میں ذکر ہی نہیں. قرآن نے مسیح علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کی تردید کی، مسیح علیہ السلام اللہ اور روح القدس کی تثلیث ٹرینٹی کی تردید کی، لیکن اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اس کے برعکس یہودیوں کے بارے میں کہا کہ یہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. بہت سارے یہودی کہتے ہیں ہم کہاں کہتے ہیں، وہاں کہتے تھے. سو یہ قرآن کا اپنا سکوپ ہے جہاں اس نے بات کی ہے. یہ ہے اب قیامت تک کے لیے سب انسانوں کے لیے اللہ کی رہنمائی کی کتاب. لیکن رہنمائی اس نے جس انداز میں دی ہے وہ یہ ہے، اس سے آپ انفر کریں، اس سے آپ نتیجے نکالیں. تو یقیناً کتوں کے لیے بھی، کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی بہت سی کوئی آپ کے ذہن میں باتیں آ سکتی ہیں. ہمیں اس وزڈم کو خود سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے،
اور اس کو قرآن میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جی یہاں سے لیں آپ پھر. نہیں مجھے نہیں پہنچی. ان کو جب نہیں آتی تو وہ پھر سوری جسٹ بہت لیجیے یہیں بیٹھے ہیں ادھر رہیے. نہیں میں کچھ لکھ کے لائی میٹنگ مائی پیپر. اچھا ہو جائے گا. آپ نے ایک کلپ بھیجا تھا ہاؤ کین بی اسٹیبلش. سوری او مائی گاڈ بیہیونگ لائک. آپ نے ایک کلپ بھیجا تھا انگلش میں ہاؤ کین بی اسٹیبلش آور ریلیشن شپ ود گاڈ. تو اس میں یہ کہہ رہی تھی کہ فرسٹ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ دیر از اے گاڈ. اوکے. اور اس کے میرے حساب سے ان آرڈر ٹو سارٹ آف شو دیٹ دیر از اے گاڈ وی ہیو ٹو شو ہز ایٹریبیوٹس کہ بھائی ان ایٹریبیوٹس کے بیسس پہ آپ اللہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹو می ون آف دا گریٹسٹ ایٹریبیوٹس از the birth of a child, how a child is conceived and how it is born, because I don't think anywhere in the world can anybody be able to do this. Then of course there's the plants, the food and all these things. پھر آپ نے کہا تھا کہ we come closer to God when we read the Quran and God knows everything, what we are doing, what we are thinking, what we are saying. My question is that if somebody has not read the Quran, then how will he come to this conclusion that you're raising? So these two questions, if you answer me, then maybe I can ask some more. دیکھیں اب ہر گفتگو کا جو موضوع ہوتا ہے اس میں آدمی ازیوم کر رہا ہوتا ہے کہ میں بعض لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں. اور میں نے جب وہ کلپ بنائی تو میری یہ ایزمپشن تھی کہ میں ان مسلمانوں سے گفتگو کر رہا ہوں جو اللہ کو مانتے ہیں. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے بارے میں بھی میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ الگ سے ہے. اور وہ جب بات ہوگی، بلکہ آگے پیچھے میں نے کچھ بھیجی تھی اس طرح کی کلپس بھی، تو ان سے ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بات ہوگی. لیکن یہ جو میری بات تھی کہ آپ اللہ کے ساتھ کیسے رشتہ قائم کر سکتے ہیں، تعلق قائم کر سکتے ہیں، یہ میں نے بات بیان کی اس بات کو ماننے کے بعد کہ اب انسان نے اللہ کو مان لیا ہے. لیکن اللہ کو محض ماننا انسان کو مطمئن نہیں کرتا. مجھے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے قریب آؤں، میرا اس کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہو. تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس کا طریقہ قرآن مجید نے معلوم ہوتا ہے یہ بتایا ہے کہ آپ اس کے ایٹریبیوٹس کو امیجن کر کے، سمجھ کے، ایبزارب کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں. جیسے یہ بات کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کا میرے اوپر یہ اثر ہونا چاہیے کہ وہ میرا بھی سب کچھ جانتا ہے، میرے عمل کو، میرے قول کو، میرے لوگوں کے سامنے کے باتوں کو، میری تنہائی کی معاملات کو سب سے واقف ہے. تو یہ جب انسان اپنے اوپر طاری کرتا ہے تو اس سے انسان کا اللہ سے تعلق بنتا ہے. اینڈ ایٹسیکٹرا، ظاہر ہے وہ ایک تفصیلی چیز ہے، میں اس کو بیان کر چکا. آپ نے جو بات کی ہے وہ بات اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے کہ اللہ کی وہ نشانیاں کہ جن نشانیوں کو انسان آبزرو کر کے حیران رہ جاتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا، بغیر کسی ڈیزائنر کریٹر کے تو یہ نہیں ہو سکتا. وہ الگ سے بیان کرنی چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچے کی پیدائش میں ایک بہت ہی حیرت انگیز ایک اللہ کی مہربانی اور اس کی ایک نشانی ہے. لیکن وہ اس وقت بیان کی جائے گی کہ جب آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں. ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے. ظاہر ہے بار بار
ہمیں اپنے ایمان کو ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بچے کی پیدائش تو اس لیے بھی آدمی بار بار غور کرتا ہے کہ آدمی کے اندر وہ اکڑ، وہ ایروگنس نہ پیدا ہو کہ جو بعض لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے بغیر وجہ کے. تو یہ ایک ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس طرح سے اس دنیا میں آئے تھے اور کچھ عرصے بعد ایسے ہی واپس چلے جائیں گے. سو یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز آپ نے کیا کہی تھی؟ دوسرا میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ قرآن سے آپ کو سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے. یو بیکم کلوزر ٹو گاڈ تھرو دا قرآن. I said, what my question was, what about people who have not read the Quran, who are not aware of it? دیکھیں، میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے کہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں نا، تو اب جس کے پاس جو قرآن نہیں پہنچا میں اس کو قرآن کے قریب لانے کی کوشش کروں گا. لیکن اگین جب میں کوئی چیز بیان کرتا ہوں تو میں اس بات کو پہلے طے کرتا ہوں نا کہ میں ایک خاص کیٹیگری کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. تو میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کو نہ ماننے والوں کو قرآن کو ماننے کی دعوت ہمیں الگ سے دینی چاہیے، بڑی ضروری ہے. اچھا، اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ جو قرآن کی دعوت جن کے پاس پہنچی نہیں ان کا کیا بنے گا؟ بھائی ان کا بنے گا اللہ کی طرف سے جو اس نے ان کو عقل دی ہے، جو فطرت دی ہے، جو حالات دی ہیں، جو ماحول دیا ہے، اس کے مطابق جو ان کے بارے میں اللہ کی ایکسپیکٹیشن ہے اس کے مطابق ہوگا. ظاہر ہے کہ ان کے امتحان کا لیول ہی ڈیفرنٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ان کے بس کی جو باتیں تھیں، ان کے اپنے امکانی حد جو کرنے کی چیزیں تھیں ان کے بارے میں پوچھے گا. وہ سوالات کے جو ہم سے پوچھے جانے ہیں وہ ظاہر مختلف ہوں گے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو کمال ہو گیا. وہ مسلمان ہیں زیادہ سوال ہوں گے کہ آپ کے پاس قرآن تھا، آپ اس کو مانتے تھے، آپ دین اسلام کو اللہ کا دین مانتے تھے، اور اس کے بعد اطمینان خلوص نیت کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے. تو یہ ہمارا امتحان ہے. یہ میرا کہنا ہے کہ لائک نان مسلمس جو ہیں وہ اپنی کتابوں کے تھرو دے کین آلسو کم نیئرر ٹو گاڈ. دیکھیں بالکل یہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم ان کی کتابوں میں کیا ہے. ان کو اسے پڑھنا چاہیے. ہر آدمی کا اپنا ایک ماحول ہے، ہر آدمی کی اپنی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کل ہی ایک کلپ جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ لنڈن کے کتنے ہی کیتھیڈرلز چرچز ہیں جو ویران ہو چکے ہیں اور وہ مسجدوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں. تو اب کرسچنز کیوں دور ہو رہے ہیں کرسچینٹی سے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا. سو اللہ جانتا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے مذہبی ماحول میں پیدا ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک بات بالکل طے ہے کہ اللہ ہر انسان سے اس کی اپنی کیپیسٹی، اس کے اپنے امکان سے زیادہ اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کرے گا. ہمیں اس کے اوپر جا کے زبردستی نہیں کرنی، ہمیں اس کو اللہ کا پیغام جتنا ہمارے لیے ممکن ہے سمجھداری کے ساتھ وائزلی پیش کرنا ہے. باقی فیصلے اس پر چھوڑ دینے. میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ کتوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، بلیوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ اس پہ چھوڑ دیں. آپ نے اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی جانور اس طرح کا ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے بارے میں پلاننگ کریں، یہ سب کچھ کریں. بٹ بی ریسٹ ایشورڈ کہ خدا ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، سب سے زیادہ ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، ہم سے زیادہ ہمدرد ہے، اور وہ سارے معاملات کر لے گا. تو خدا اسی طرح سے جیسے کتے بلیوں کا ہے ویسے ہی غیر مسلموں کا بھی ہے، اور غیر مسلموں کو بھی اس نے چونکہ جواب دہ ٹھہرانا ہے، اس لیے وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا اس لحاظ سے کہ ان کو کتنی بات معلوم تھی، اور یہ وہی جانتا ہے، باقی لوگ نہیں جانتے. انہوں نے کیا ایفرٹ کی، ان کو کتنا معلوم تھا، اور اس معلوم ہونے کے بعد انہوں نے کتنا اور آگے بڑھ کر کیا. وہ یہاں سے کہا لے لوں پھر آ جاؤں گا واپس. ایک لاسٹ کوسچن آپ پہلے پوچھ لاسٹ کریں تو پھر آگے دیکھیے. میرے لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ ہاؤ مچ ڈو مدرساز اینڈ the Maulvis who teach children,
how much are they able to create the fear of hell, the fear of God, without giving them the other better side? کہ جیسے آپ نے کہا اللہ حکیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. میں نے جو جنرلی نوٹس کیا ہے، جو لوگ جو بچپن سے جو لوگ جن میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، اٹس بیکاز آف دا وے دے ور ٹاٹ اباؤٹ ریلیجن. تو ان پاکستان واٹ ڈو یو تھنک آف the way the young children are being taught in madrasas or even in homes by different people who have different sort of thinking? دیکھیں، جب بھی ہم کسی ایک گروہ کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں ایک بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے جس سے کہ بچنا چاہیے کہ ہم اسٹیریو ٹائپنگ کر لیتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن کو آپ مولوی حضرات کہتے ہیں، جن کو مدرسے کے لوگ کہتے ہیں، ان میں بڑے بڑے شاندار عظیم لوگ بھی ہیں، خدا سے ڈرنے والے، حکیم، سمجھدار. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک قوم اللہ کا کلام پڑھ رہی ہو اور کچھ لوگ بھی ایسے نہ ہوں جو اس سے متاثر نہ ہوں. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس انداز میں ان کے ہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں وہ سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں، اور ان کے ہاں ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایکسٹریم رجحان. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کو وہ نظر آتے ہیں کہ ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، شلواریں قمیصیں ہیں، عجیب قسم کے لوگ ہیں، دنیا سے مختلف ہیں، بڑے سخت لوگ ہیں. وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں آزاد خیال، کیا دنیا دار، دین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بنے گا کیا ان کا. نہیں، میرا خیال ہے کہ اصل میں یوں دیکھنا چاہیے کہ دونوں جانب اچھائیاں ہیں، دونوں جانب کمزوریاں ہیں. مدرسوں میں یہ بہت ہوتا ہے انفارچونیٹلی، اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے کہ وہاں زور اس بات پر ہوتا ہے کہ جس نقطۂ نظر کا وہ مدرسہ ہے، اس نقطۂ نظر کو مانیں اور منوائیں اور باقی سب کو غلط قرار دیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سمجھ فہم سے زیادہ تقلید، بلائنڈ فالوئنگ پر زور ہے. اس کی اصلاح ہونی چاہیے، یہ وہاں گڑبڑ ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں اپنی ہم لوگوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. بٹ ڈاکٹر خالد، ایکسٹریمزم تو وہیں سے آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایکسٹریمزم جو میں نے اپنی پنجاب یونیورسٹی میں دیکھی تھی، جہاں کہ کوئی مولوی نہیں تھا، اور آپ جو نان مولوی ایکسٹریمسٹ کی اگر فہرست تیار کریں تو بہت لمبی ہے وہ بھی. تو ایکسٹریمزم جو ہے نا، یہ کیفیت کا نام ہے جو کسی کے اندر کسی وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ اس کا تعلق مذہبی سے نہیں ہے. ہر آدمی اپنے پوائنٹ آف ویو میں ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، سو اس کو ظاہر ہے کہ اس کو بہتر ہونا چاہیے. اس میں آدمی کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، ٹالرنٹ ہونا چاہیے، اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے. یہ دونوں طرف ہے. ہم بھی لیٹس فیس اٹ، ہم بھی ایکسٹریمسٹ ہیں مولویوں کے بارے میں اوپینین کے. وہ کوئی نا ایگزامپل، تو ادھر بھی بہت کچھ ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہمارے نان مدرسے کے جو گھر ہیں اور ہیں، اس میں بھی اس کی داستانیں کچھ اور ہیں. سو ایک ذرا بیلنسڈ ویو ہو تو بہتر ہے. لیکن آئی ایگری، مدرسوں میں بہت ریفارم کی ضرورت ہے، مسجدوں میں بہت بہتری کی ضرورت ہے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اٹ از فار فرام آئیڈیل. ڈو وی ہیو دا سیم اسپرٹ اور سول وچ اللہ ہیز کریٹڈ فرسٹ، اینڈ وی نو who knew their creator is Allah, and they did admit in front of Allah, or that soul died and then other souls are created which has been given this physical body. نہیں، یہ یوں نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو وہاں جمع کیا، اور انسانوں سے مراد ان کی اسپرٹس ہی ہیں، ان کے سولز ہی ہیں. میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سبھی تھے. اور اللہ نے اپنی وحدانیت، اپنے توحید کے بارے میں ہم سے اقرار لیا، اور پھر اس واقعے کو ہماری میموری سے نکال دیا، ڈیلیٹ کر دیا. اس کے اثر کو ہمارے اندر رکھا. سو اس کا اثر ہمارے اندر ہے، اس کی میموری نہیں ہے. وہ جو ہمارے اندر اس کا اثر ہے، اسی کا نتیجہ نکلتا ہے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں صحیح طریقے سے تو آپ کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کرنٹ پہلے سے موجود ہے، ایک کنیکشن پیدا ہو جاتی ہے.
تو اللہ نے اس طرح سے آزمائش رکھی ہے. Why are not given that same souls of spirits which were created first؟ نہیں وہ تو جواب دے دیا میں نے. یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے، میں سنانا چاہتا ہوں. سلام بابا جی، بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی ہے آپ کی سر. بس نہیں تھا. I really wonder how people can do shirk, as it sounds so ridiculous to have other gods. As how can something like statues or persons could be Allah? Sounds نہیں اتنا سینسلیس نہیں ہے اتنا آپ اس کو قرار دے رہی ہیں. آپ وہاں جا کے 2-4 دن گزاریں اور ان کے ساتھ کھانے وانے کھائیں اور ذرا ہولی کھیلیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ادھر بھی تبدیلی آ جائے. گزارش یہ ہے کہ وہ اسٹیچوز کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے کچھ پارٹنرز ہیں، فرشتے اور جن، یہ ان کے نمائندے ہیں، ہم ان کے تھرو ان تک پہنچتے ہیں. یہ اصل میں ان کے لیے مڈل مین کچھ ان کی یاد پیدا کر رہے ہیں. جیسے مزاروں میں جب جاتے ہیں تو جو صاحب قبر ہے اصل میں اس کے پاس جایا جاتا ہے، تو مزار تو اس کے لیے ایک وہ بن گیا نا، ایک علامت بن گئی. تو یہ یوں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا آپ کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، آپ کے پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز وغیرہ، تو وہ سارا کام خود تھوڑی کرتے ہیں. ان کے منسٹرز ہوتے ہیں، وہ ان کے کام کرتے ہیں. خدا بھی ایک ہے، بہت بڑا خدا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اس نے پھر اپنے کام سپرد کر دیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے مانگتے ہیں تو ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد بھی یہ کرتے رہے تھے اور وہ کوئی بیوقوف لوگ تھوڑی تھے. سو ایک پورا وہ گورکھ دھندا ہے جس کو کہ وہ مانتے ہیں. تو خارج سے بیٹھ کے یہ آپ کو بہت ریڈیکولس لگتا ہے، یہ ہے ریڈیکولس ہی، لیکن اس کے ریڈیکولس ہونے کا جو پہلو حقیقت میں ہے اس کو آپ سمجھیں اس کے دلائل کے ساتھ جو قرآن بیان کرتا ہے. اور یہ جو کچھ بھی انہوں نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے، اس کے پورے سسٹم کو قرآن کے کرٹیسزم سے جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جو بات ہم کو بظاہر بری لگتی ہے وہ حقیقت میں بھی بری ہے. ورنہ آپ یقین جانیں کہ وہ ہمارے بارے میں بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں ایک ہی مرتبہ انڈیا گیا تو میں جہاں گیا تو مجھے عجیب سی چیزیں لگیں، کیونکہ ہم تو بالکل ہی آزاد ہیں اس سے کہ ہمیں کوئی مندر وغیرہ نظر آئے. ادھر ہر موڑ پہ آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی تھیں. تو وہ کچھ ہندوؤں کے ساتھ جی ہاں، تو وہ میں نے جب ہندوؤں سے بات کی تو معلوم ہے بڑی نارمل بات کریں. ان کا جی کہ ہمارے یہاں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سارے ان کو مانتے ہیں. ویسے بائی دا وے آپ کے یہاں یہ کیا ہے 2-4 شادیاں ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے ہماری طرف رخ کر دیا. تو ہر ایک کو ادھر سے جو بمباری ہوتی ہے وہ ہماری ویک پوائنٹس پہ ہوتی ہے، ہم ان کے کرتے ہیں. اس کے لیے بڑی ضرورت ہے ڈائلاگ کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور اپنے دین اور قرآن کے ساتھ پورے تعلق اور اینکر کرنے کے ساتھ پوری طرح سے بندھے ہوئے ہوں، اور پھر ہم سمجھیں تو انشاءاللہ ہمیں بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا ہوتا ہے، تو کیا اللہ ہم کو پتہ نہیں یار پلیز میری ایک گزارش سنیں، یہ جو اردو میں اب آ گئی ہے نا لکھنے کی، وہ اس کو سیکھ لیں آپ. اب پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے کہ اللہ ہم جندہ میں جھونک دے گا ہوگا، آئی ڈونٹ نو. اب میں جو بھی جواب دوں گا جہنم میں جھونک دے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ نے توبہ کر لی تو پھر کیوں جھونکے گا؟ آپ نے خود بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں آپ کو خیال آ گیا اگر میں نے سوال صحیح سمجھا ہے؟ I asked this question before as well, but still I'm not very clear. اس کی وجہ ہے کہ میں نے جواب ٹھیک نہیں دیا ہوگا، اور آج بھی کوئی توقع زیادہ نہ رکھیں آپ. Wherever in Holy Quran Allah mentions the hell, it seems that it's very vast and larger than the Jannah. I tried convincing myself that it may not be very vast, but when I go through the ayat describing it, I feel otherwise and I find it against Allah's virtue of rahmat. تو آپ نے جواب تو دے دیا. آپ ان آیات کو اللہ کے رحمت کے ورچو کی روشنی میں کیوں نہیں سمجھتی؟ دیکھیں
ایک غور کرنے کا اور کسی ٹیکسٹ کو سمجھنے کا ایک بنیادی اصول ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اصولی ہوتی ہیں اور کچھ ان کی تفصیل ہوتی ہے. تفصیل کو اصول کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. اصول کیا ہے؟ اللہ رحم کرنے والا ہے. تو آپ اتنی تفصیل میں جا کے پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے جہنم کو کم بیک، واپس آ جائے اور اللہ کی رحمت کو دیکھیں اور اس پر زیادہ نظر کریں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی جہنم کا ڈسکرپشن ہے یہ ڈسپائٹ اللہ کی رحمت ہے. یعنی وہ رحمت اس کی بے پناہ ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. لیکن اس کے باوجود بعض لوگ جہنمی بننے کے لیے اپنے غلط پرفارمنس کی وجہ سے تیار ہو گئے. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ ہو جائیں گے کچھ لوگ تو پھر مجھے پرواہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی بھی ہو، کٹ جاتے ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے، اصل میں یہ اسی ذہن کو واضح کیا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اتنا رحم کرنے والا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جہنم میں جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بی ایبسلیوٹلی کلیئر، اگر جو میری منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو بہت ہی نرم ہے، جس میں میں نے بہت الاؤنس دیے ہیں، اس کو لوگ جان بوجھ کے پورا نہیں کریں گے اور میرے مخالف ہو جائیں گے تو پھر جہنم میری جہنم کا ذکر بہت اس کہ وہاں کچھ لوگ تھے کہ جو جہنم میں گرنے کے لیے بس کھڑے ہوئے تھے، کو بچانے کے لیے ان کو کہنا ضروری تھا. اس لیے ہے. اور پھر جب کہ جہنم میں ایک ریالٹی میں بتاؤں، اگر خدا رحمان و رحیم ہے اور اس کی پوری مخلوقات میں کسی ایک بندے کو جہنم میں جانا تھا، اس کو جہنم کو ایسے ہی ڈسکرائب کرنا چاہیے تھا، ایسے ہی بتانا چاہیے تھا. اگر رحمان رحیم نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں یار، چلا جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے. ہی از کنسرنڈ، دیٹ از وائی ہی از ڈوئنگ اٹ. ریپیٹڈلی ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی آیتس، how many times do you have to... As many times as is needed for people to understand. اس لیے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ او مائی گڈنس، یہ کوئی لمبی چیز ہے یار، یہ تو بہت لمبی چیز ہے بھائی. ادھر چھوٹے سوال کیا کریں. آپ نے بہت ساری آیات ڈال دی ہیں، اس میں پوچھا کیا آپ نے؟ اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے، اوکے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہے. اچھا وہ آپ نے میرا خیال ہے کہ سوال پوچھا ہی نہیں الحمدللہ. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں نا کہ درمیان میں اپنی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے. ایوری ٹائم وی بریتھ، ٹیک بریتھ، اٹس ویری بگ سائن آف اللہ بینگ دیئر. الحمدللہ. برتھ آف اے چائلڈ پریٹی سیکنڈری. یہ جو آپ کو جواب آیا ہے، birth of a child از سیکنڈری. سر دا ہندو گاڈز لائک رام اور شیوا آر دے دا سیم وچ کفار آف مکہ یوز ٹو ورشپ. یعنی وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں، سارے گپ ہیں. قرآن نے کہا یہ سب گپ ہے، یہ ہے ہی نہیں. لیکن بہرحال ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں. انہوں نے اپنے تصور سے کچھ خدا بنا لیے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے اس نظام میں شریک ہیں. آج مجھے سورہ قاف مکمل کرنی تھی، اس کا بڑا حصہ رہ گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے اس بیان میں 5 منٹ کی تاخیر کی. چنانچہ سوال جواب میں بھی 5 منٹ آگے ہو گئے ہیں اور اب ہمارا ٹائم ختم ہو گیا الحمدللہ.